ایسے اعمال ہیں جو گھر میں نحوست لاتے ہیں، اور ان کو چھوڑنے کا فائدہ بھی میں ساتھ ساتھ ہی بتاؤں گی، ورنہ کلاس بہت لمبی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پھر اعمال کیا ہیں، ان کی بے برکتی کیا ہے، اور دوسرے اعمال کیا ہیں جن کو ہم پکڑ کر اپنے گھروں میں برکت لا سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے ختم کر سکتے ہیں، محبت پیدا کر سکتے ہیں، میاں بیوی میں، بچوں میں، ہر چیز میں آپ کو ایک برکت نظر آئے گی۔ وہ برکت جو کبھی آپ کو یاد ہوگا، ہمارے والدین، ہمارے والد جب کما کے لاتے تھے نا، آج ہمارے شوہروں کی بے شک 6-6 لاکھ تنخواہ ہے، لیکن جو وہ 7,000 میں برکت تھی نا، وہ 7,000 میں، اس میں سے بہن کے کپڑے بھی جاتے تھے، اس میں سے ماں کا حصہ بھی نکلتا تھا، اس میں سے کوئی مرنا پرنا، کوئی آیا گیا، کوئی پیدا ہوا، کوئی چلا گیا، اس کی بھی حصے نکلتے تھے۔ وہ برکت آج ہمارے 6 لاکھ میں بھی نہیں ہے۔ وہ اعمال ہم بتائیں گے کہ آپ نے چھوڑنے ہیں تو برکت آنی ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ نماز کو چھوڑ دینا، سب سے ٹاپ آف دا لسٹ۔ کل بھی بات یہی ہوئی، پرسوں بھی بات یہی ہوئی، جادو کس پہ اثر کرتا ہے؟ جو نماز چھوڑ دیتا ہے۔ نظر بد کس کو زیادہ لگتی ہے؟ لگتی سب کو ہے، لیکن اثر زیادہ اس پہ کرتی ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ بے نمازی کی ایسی نحوست ہے۔ میں نے آپ کو یہ واقعہ پہلے بھی چھوٹا سا سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، بڑھیا تھی، اور کہنے لگی کہ حضرت عمر سے کہنے لگی کہ مجھے تیل دے دو۔ تیل لیا، چھوٹا سا باؤل لائی تھی، اس میں تیل ڈالا، تیل لے کے جا رہی تھی، ٹھوکر لگی، تیل گر گیا۔ جی ضرور دم کروں گی میں۔ تیل گر گیا، اسے چھوٹا سا باؤل تھا، تیل گر گیا۔ دوبارہ آئی حضرت عمر کے پاس، کہنے لگی میرا تیل گر گیا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا میں دوبارہ دے دوں گا، کوئی بات نہیں۔ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے دوبارہ نیا تیل نہیں چاہیے۔ بڑھیا تھی نا، بوڑھوں کو ہینڈل کرنا ذرا بہت مشکل ہوتا ہے، بچوں والا ذہن ہو جاتا ہے، تھوڑے سے اپنائیت کے، ہر بندہ ہماری بات سنے، ہم پہ توجہ دے، ہماری بات مانے، یہ والی ذرا ان کی کیفیت بزرگوں کی ہو جاتی ہے، اللہ زندگیاں دے ان کو۔ تو وہ کہنے لگی نہیں مجھے تو وہی تیل چاہیے۔ اب حضرت عمر کہنے لگے بڑھیا تجھے تیل دے رہا ہوں اما جی، تو وہی تیل کیوں نہیں لے لیتی؟ کہا نہیں مجھے وہی تیل چاہیے جو زمین کے اندر چلا گیا۔ حضرت عمر اٹھے، چلے تھوڑا سا، جا کر زمین کے قریب گئے اور زمین کو کچھ کہا تو وہ تیل ایسے باہر آنے لگا جب کپی نہیں لگ گئی، نلکا کھلے آتے تیل کپ دے وچ دوبارہ تیل واپس آ گیا اور وہ باؤل بھر گیا۔ اب وہ بڑھیا دیکھ رہی ہے، اب وہ بضد کہ بتاؤ یہ تیل واپس کیسے آیا، تم نے کیا کہا زمین کے قریب جا کر؟ پہلا جو میں آپ کو نحوست کا عمل بتا رہی ہوں نا، یہ اسی سے ریلیٹ ہے، یہ واقعہ جو آپ کو نماز چھوڑنے کا واقعہ بتا رہی ہوں کہ نماز چھوڑیں گے آپ کے گھر کی نحوست کو پیسہ دولت دور نہیں کر سکتا۔ تو اس نے، بڑھیا نے کہا مجھے بتاؤ کیا کہا ہے۔ وہ کہنے لگی، حضرت عمر کہنے لگے دیکھ تیرا کام ہو گیا، تجھے تیل مل گیا، اب چلی جا۔ نہیں مجھے بتاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے زمین سے کہا تھا کہ اگر تو تیل واپس نہیں کرے گی تو میں تیرے اندر بے نمازی کو دفنا دوں گا۔ بے نمازی کی اتنی نحوست کہ زمین نے ڈر کر اپنے اندر کی چیزیں اگلنا شروع کر دی کہ میرے پاس بے نمازی کو نہ لانا، کہ جب اس کو عذاب ملے گا تو زمین بھی لرزے گی، اٹھے گی، آگ جلے گی، اس کو قبر میں ایسے دبوچ دیا جائے گا کہ پسلیاں ایک دوسرے میں دھنس جائیں گے، اس کے اوپر ایک گنجا سانپ، آگ کے ناخن، آگ کی آنکھیں مسلط کر دیا جائے گا جو اس کو اتنا مارے گا کہ مردہ 70 ہاتھ زمین کے نیچے بار بار جائے گا۔ جو ہم کہتے ہیں نا یار باجی ٹائم ہی نہیں ملا نماز کا، یار دھیان ہی نہیں رہا، جان ہی نہیں پتا لگا۔ کدی انج بھی ہویا تواڈے بچیاں دا پیپر ہوئے تانوں پتہ ہی نہ ہوئے؟ کدی انج ہویا پیپر ہوئے تسی ستے رہ گئے؟ نہیں نا، الارم لگتے ہیں، دماغ ہمارا حاضر رہتا ہے، تنخواہ آنی ہو آپ کو پتا ہے نا، نیکسٹ ڈے ملنی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ اس کی طرف سے غافل ہو گئے ہو؟ کبھی ایسا ہوا کسی مہمان نے آپ کے گھر آنا ہو اور آپ غافل ہو گئے ہو؟ اللہ روزانہ آپ کے گھر آ کے تہجد میں پکار رہا ہے، کچھ چاہیے تو بولو نا، ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں پیروں فقیروں اور یہ دھاگوں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگے، اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز چھوڑ دینا پہلی نحوست کی وجہ ہے گھروں میں، پہلی نحوست کی وجہ۔ ارے بے نمازی سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے کہ اس کو ایسا عذاب ہونا ہے، ایسا عذاب۔ تو بے نمازی سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ سب سے پہلی نحوست جو چھوڑنی آپ نے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم نے نماز پڑھنی۔ میں زیادہ تر سفر میں رہتی ہوں، آپ کو پتہ ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اسلام آباد، کبھی کراچی، کبھی کہیں بیان کے سلسلے میں، تو میں نمازیں چھوڑتی رہوں۔ اسپرے بوتل ہم نے ساتھ، اول تو الحمدللہ سارا دن ہی وضو رہتا ہے، اسی وضو سے نماز بھی ہو جاتی ہے۔ سفر میں ہی رہتے، کبھی کسی کے واش روم میں نہیں گئے، کبھی کہیں نہیں گئے، بوتل ساتھ ہاتھ میں ہوتی ہے، اسپرے بوتل، پانی نہیں ہے، پارک ہے، دور دور کوئی نہیں پتا اپنے جتھے تسی کیا چلائی دا، یہ ٹنٹ لگانا ہے تو یہ فلانی چیز لگانی ہے تو یہ یوں لگانا ہے، وہ بھی تو بیگ بھرا ہوا ہے نا ہمارا، کہ باہر جا کے تھوڑا سا پرفیوم ہینڈز پہ لگانا ہے، تھوڑا سا ٹنٹ لگانا ہے، تھوڑا سا لیشز لگانی، کوئی پتہ نہیں کی آپ پہ، وہ سب بھی تو بھرا ہوا ہے۔ وہیں پہ ہم جانماز کیوں نہیں رکھتے اپنی چھوٹی سی ٹریولنگ کے لیے؟ آج کل جانماز آئی ہوئی ہے، یوں فولڈ ہوتی ہے، آپ کے بیگ کے کونے میں آ جائے گی، پتہ چلے گا کوئی مسلمان بچی گزری ہے یہاں سے، کوئی مسلمان گیا ہے، اور وہ جگہ آپ کے لیے گواہی دے گی۔ وہ جگہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ عورت نے گزرنا ہے یہاں سے، اس کا پردہ خراب ہوگا، جو ہم اکثر دیندار عورتیں بن کے کہہ دیتی ہیں بھائی پردے کا حکم ہے، یہاں کہاں مردوں کے سامنے اب نماز پڑھے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا، پتا تھا نا، پھر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز پہلے، نماز پہلے۔ کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تب بھی نماز۔ اتنا حکم اس کا آیا کہ زکوٰۃ بھی چھوڑ سکتے ہیں، پیسے نہیں ہیں، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بیمار ہیں، سفر میں ہیں، حج چھوڑ سکتے ہیں، پیسے نہیں ہیں، لیکن کسی حال میں نماز نہیں چھوڑ سکتے۔
ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ नमाज पढ़नी। और हमारे घरों में क्या सदा लगती है जब जरा सा बुखार 102 103 पे आ जाए, यार कैसी जालिम माँ है, बच्चों को बेचारों को छोड़ती ही नहीं है, छड़ दे वो बीमार आ, बीमारी से नमाज भी माफ आ, नहीं माफ है भाई, इतनी बीमारी पे नमाज माफ नहीं है जो हमें होती है, नमाज इसमें भी पढ़नी है हमने। पहला अमल नमाज नहीं छोड़नी आपने। और दूसरा अमल क्या है कि कुरान नहीं छोड़ना आपने पढ़ना। ट्रैवलिंग कुरान मैंने आपको कितनी दफ़ा दिखाया कि हमारे हाथ में हर वक्त रहता है, ये जिप लगी हुई है, साथ रहता है, जहाँ जाना है पर्स में इसने साथ ही रहना है। हमें कितनी दफ़ा प्लेन में ट्रेन में औरतों ने कहा ये बेअदबी हो जाती है, एक्चुअली कुरान इधर रखा जाता है, एक्चुअली उधर रखा जाता है, एक्चुअली ये होता है। इतना अदब ना करें कुरान का कि आप उसको देखना ही छोड़ दें, इतना अदब ना करें। कुरान का अदब ये है कि आप इसको बार बार ज़ियारत करें, अल्लाह अकबर, बार बार इसकी ज़ियारत करें, बार बार इसको देखें, चूमें, पढ़ें इसको। ये कुरान का अदब है। इतना अदब नहीं कि लाल उसमें लपेट के रोज झाड़ झूड़ के अलमारियों के ऊपर कोई बच्चा हाथ ना ला ले, बेअदबी हो जाती। आप डाइनिंग टेबल पे सामने रखें, आपके बच्चे हाथ लगाए, उनको पता चले ये कुरान है, आपको पता चले ये कुरान पाक है, इसलिए कि आपका कनेक्शन होगा तो अल्लाह आपके घर से नहूसत को ख़त्म करेंगे। दूसरा अमल ये है कि कुरान नहीं छोड़ना। कुरान की तिलावत रोज़ाना चाहे आप 1 पेज ही करें, हर नमाज के बाद ना अपने सामने कुरान रखिए, और कम अज़ कम नहीं, जिसका बिल्कुल ही दिल चाहता 4 लाइनें तो पढ़ लेना, 4 तो लाइनें पढ़े, उसका नाम तो आए कि मैं कुरान पढ़ने वालों में अल्लाह पाक उसका नाम लिख लें कि उसके घर से अल्लाह ने नहूसत खत्म करनी है। हम थोड़ी कदम, जैसे हम मर्दों को समझाते हैं ना, भाई तू आगे बढ़ेगा तो तरक्की करेगा ना, बच्चों को भी समझाते हैं, भाई तू आगे बढ़ेगा तो तरक्की करेगा, तू उठना ही नहीं, बैठ तू तरक्की किवें करनी, तरक्की किवें करनी। ऐसे ही मैं और आप अमल में थोड़ा सा कदम बढ़ाएंगे, नमाज और कुरान पकड़ेंगे, हमारे घर से नहूसत खत्म होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का वादा है, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहां बरकतें आती, ऐसी बरकतें कि अभी मैं कुरान पढ़ूंगी, हमारे सर से आसमान तक फरिश्ते ही फरिश्ते, फरिश्ते ही फरिश्ते, फरिश्ते ही फरिश्ते, क्योंकि उनके लिए ये बड़ी नई चीज होती है। कोई फरिश्ता रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई किसी हालत में कुरान सुनते हैं तो वो सुनने के लिए हमारे सरों तक, हत्ता के हदीस के अल्फाज हैं वो आते 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 हमारे होंठों तक आ जाते हैं, और हमारे होंठों से उनकी खुशबू आना शुरू हो जाती है जो कुरान पढ़ रहे होते हैं। ऐसी बरकत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, अपने घरों, ये देखें, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, कब्रिस्तान ना बनाओ अपने घरों को। अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाए। कुरान पढ़ेंगे तो वो कब्रिस्तान नहीं, वरना सारे मुर्दे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, जिंदा जिक्र करने वाला दिल जिंदा है और जिक्र ना करने वाला मुर्दा है। फुल्लां दा तू इतर बना उस इतर दा कड़ दरिया, फुल्लां दा तू इतर बना उस इतर दा कड़ दरिया, उस दरिया विच डुबकियां ला, फिर भी तेरी मैं नहीं जा, फिर भी तेरी बू नहीं जानी, पहलों अपनी मैं मिटा। हाँ भाई, मैं मिटानी है, पहलों मैं मिटानी है। मैं, ये जो बू मुर्दों की आ रही है ना जगह जगह, ये रूम स्प्रे करने से नहीं जाएगी, ये डिओड्रेंट लगाने से या स्प्रे लगाने से नहीं जाएगी, अपने आमाल हमें बदलने हैं, तब ये बदबू जाएगी, ये फिर जाएगी। उतो उतो हाजी साहब उतो उतो तुसी सारा कुछ दे अंदरों, ऐसे नहीं जाएगी, अंदर से पहले बदलना पड़ेगा, फिर हमारा हुलिया खुद ही बता देगा कि इंशाअल्लाह हम मुसलमान हैं। दूसरा अमल कुरान नहीं छोड़ना। कुरान पढ़ने से फिर क्या होता है, सुकून कल्ब मिलता है, नूरे रहमत इलाही, अल्लाह की रहमत हमारे सीनों के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर उतरती है। नमाज का भी बता दिया छोड़ने से क्या होगा और पढ़ने से क्या होगा, कुरान का भी बता दिया कि छोड़ने से क्या होगा और पढ़ने से क्या होगा, कि सबसे बड़ी चीज जो आपको घर से नहूसत जाएगी, आपके फरिश्ते आपके घर के करीब आएंगे, शैतान आपके घर से दूर जाएगा इंशाअल्लाह। और घर में सुकून लाने की जो तीसरी बड़ी वजह है जी, तीसरी बड़ी वजह घर में सुकून लाने की और नहूसत भगाने की, और जिसे नहूसत आती है पहले वो सुन लें, कि घर में गाने बजाने को आम कर देना, गाने बजाना करना, म्यूजिक सुनना। जब हर मोबाइल पे अपना अपना म्यूजिक, कानों में टूटियां लग जाएंगी, घर में काफर आ जाएंगे, तो फिर बरकत नहीं आएगी। 5 लोग हैं तो 10 मोबाइल हैं, 5 लोग तो 10 मोबाइल, नाले लैपटॉप भी, सारी गंदगी, पूरे जहान का सिनेमा आपके कमरे में, तो नहूसत ही आएगी ना। पहले घरों के अंदर जो बेहया लोग होते थे ना, बेहया, वो फिल्में देखने सिनेमा जाया करते थे, घरों में नहीं चलती थी बहू बेटियों के साथ। अब ऐसी बेहयाई कि हमारे बेडों पे, हमारे कमरों में सिनेमे खुल गए, तो फिर नहूसत तो आएगी ना। हमारे मुफ्ती साहब को एक फ़ोन आया और वो कहने लगी कि जी मेरे घर में जादू है। उन्होंने कहा अच्छा, आपको कैसे पता चला मेरे घर में जादू है? उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला? वो जो सिप्टम सुबह मैंने कल की क्लास में बताया ना, जादू है किसी पे क्या होता है, तो वो उसने बताया कि इस तरह मुझे पता है मेरे घर पे जादू है। तो मुफ्ती साहब ने कहा आपके घर पे LCDs कितनी लगी हुई है? तो वो कहने लगी हर कमरे में लगी हुई है, हर बच्चे का अपना प्राइवेसी, अपना देखता है सारा कुछ है। तो मुफ्ती साहब ने कहा ये तावीज़ हैं गंदगी के, नहूसत के, जादू के। जब आपके घर में 24 घंटे काफर चलेंगे तो बरकतें नहीं आएंगी। मैंने कल भी कहा था, आप पढ़ बेशक 1000 वाली तस्बीह रही हैं, वो एक गाना सुना तो वो तस्बीह आपकी उड़ गई, आपको दोबारा सिफर से शुरू करना पड़ेगा। आपने आधा पारा पढ़ा, आपने एक गाना सुना, वो तस्बीह पारा उड़ गया आपका, चला गया, वो शैतान ले गया, फिर सिफर से आए हैं आप, तो इसीलिए तो बरकत नजर नहीं आती हमें। ये तीसरा अमल है जो घरों में मुसीबत लाता है, गंदगी लाता है। जहाँ मौसीकी होती है, म्यूजिक चलता है, वहां पर
اللہ رب العزت کے فرشتے نہیں آتے، شیطان آتا ہے، اور اس کے آلات بھی ہوتے ہیں، انسٹرومنٹس ہوتے ہیں میوزک کے، جیسے گٹار ہے اور پیانو ہے اور وٹ ایور جو کچھ بھی ہے، جتنا کچھ بھی ہے میوزک کے ریلیٹ، وہ بھی جس گھر میں ہوگا وہاں پر بھی آپ کو برکت کے آثار نظر نہیں آئیں گے، نحوست ہوگی، دعاؤں کی قبولیت رک جائے گی وہاں پر، فرشتوں کی آمد ہوتی ہے اگر اس گھر سے میوزک ختم کر دیا جائے، برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، ختم کرنے کا بھی آپ کو بتا دیا۔ کوئی بچہ نہیں مان رہا، کوئی مرد نہیں مان رہا، کوئی بالکل بگڑے ہوئے ہیں، نہیں مان رہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے تو انکار نہیں کر دیا نا، وہ نہیں آپ کی بات سن رہے، اللہ تو جانتے ہیں نا، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ان کو نیک رستہ دکھا، سیدھی راہ پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ پڑھ کے ان کو ہدیہ کیجئے۔ اور چوتھے نمبر پر، کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا اور غیبت نہیں کرنی۔ جھوٹ بولنے سے گھر میں نحوست آتی ہے، عمر میں بے برکتی ہوتی ہے اور مصیبتیں آتی ہیں، اور آپ سچ بولیں گے تو عمر میں برکت آئے گی، رزق میں برکت آئے گی اور وسعت پیدا ہوگی۔ یہ اسلام آباد کا ایک بہت بڑا وکیل تھا، تو وہ کہنے لگا میں جھوٹ میں مشہور تھا، کسی کو اپنا جھوٹا کیس جتوانا ہوتا تھا نا تو وہ میرے پاس آتا تھا، بس کسی اللہ والے کا گزر ہوا اور میری زندگی بدل گئی۔ ہاں بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گانا بجانا ختم کرنے آیا ہوں، اور کہتا کسی اللہ والے کا گزر ہوا، میری زندگی بدل گئی۔ کچھ اللہ والوں کی برکات ہوتی ہے نا، ساری عمر ہم خود سے قرآن پاک پڑھتے رہے، ہم نہیں بدل پاتے، ان کی برکت سے ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ تو وہ کہتے بس میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، اب میرے تو روزی روٹی جھوٹ تھی نا، وہ کہتا ہے، خود بتاتا ہے میری روزی روٹی جھوٹ تھی، میں جھوٹ پہ چل رہا تھا، جھوٹ سے کھاتا تھا، جھوٹ سے پیتا تھا، کیس جیتا پیسہ ہی پیسہ۔ جب میں نے توبہ کر لی، پورا سال گزر گیا، میرے پاس کوئی کیس نہیں آیا۔ لوگ کی کہنے جھوٹ نہیں بولنا پائیے، کو تو جانا ہی نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، کو تو جانا ہی نہیں۔ اب جب وہ مشہور ہو گیا نا لوگوں میں نے آپ کو کتنی دفعہ یہ بات دہرائی ہے نا کہ اللہ پاک قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، اللہ پاک قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ آج کل تو اللہ سال ہی آزماتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اس کو مشہور ہو گیا لوگوں میں کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا، اس کے پاس اب اچھے لوگوں کے کیس آنا شروع ہوئے۔ وہ اگلا سال جو تھا وہ کہتا ہے میرا ایسے بدلا کہ میں لوگوں کے کیس جتوانے لگ گیا۔ برکت تھی نا جی توبہ کی، توبہ کی برکت ہوتی ہے، گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ گناہ کا اثر کیا ہے؟ بے چینی، بے قراری، گناہ کا اثر ہے آپ کی زندگی پہ۔ اینٹی بایوٹک کا اثر ہوتا ہے نا، وہ میں اینٹی بایوٹک کھا لی، میرا معدہ خراب ہو گیا، ہمارے پنجابیوں کی ماں ہے، میں اینٹی بایوٹک کھا لی، میرا معدہ خراب ہو گیا، میرے سر پہ چڑھ گئی، میرا سینہ کلیجہ پھٹ گیا۔ جب اینٹی بایوٹک کا اثر ہے اتنی سی گولی کا، تو جھوٹ کا بھی اثر ہے نا، جھوٹ کا بھی اثر ہے، تو جھوٹ سے نحوست آتی ہے گھر کے اندر۔ چوتھے نمبر پر یہ عمل ہے جس کو آپ کو چھوڑنا ہے۔ اسی طرح غیبت کا بھی اثر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے، دو لوگوں کو دیکھا کھڑے کسی تیسرے کی بات کر رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں کہا تم غیبت کر رہے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ارے تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا، تم نے قرآن کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر دیا۔ وہ ایک دم ڈر گئے، یا رسول اللہ قرآن کی چیز کو ہم کیسے حرام کو حلال کر سکتے ہیں؟ کہا تو قرآن نے تو کہا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے برا کام ہے، جس کو مجلسیں لگا کے ایسی دندیاں کٹ کے ایسی کسی تیسرے کی بات کر کے ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس کا مذاق اڑا کے اس کی غیبت کر کے، تو حرام ہے قرآن میں۔ زانی کو تو ہم زنا کرنے والا کہتے ہیں، لیکن قرآن نے بیان کیا کہ غیبت زنا سے بھی بری چیز ہے، ہاں، جس کو مزے لے کے ہم کرتے ہیں۔ اور اب جیسے کو لوگ پاگل کہتے ہیں بھائی ادھر آتے کوئی مذاق ہی نہ کرو، انہیں گالی نہیں سننی کسی دی، یہ تو کسی بات میں آتے ہی نہیں ہے یار، ان سے بات ہی نہ کرو۔ ہم جیسے کو لوگ پاگل کہتے ہیں کہ یہ نہیں آئے گی اس بات میں، چھوڑ دو، اس کے ساتھ نہیں مزہ آتا۔ یعنی آپ کو مردہ بھائی بھی اور مرا ہوا بھی اس کا گوشت کھانے کا نوچ کے گناہ مل رہا ہے۔ آج تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کیجیے، مزہ ختم ہو جائے گا، گناہ آپ کے ساتھ چلے گا، قبر میں، حشر میں، آخرت میں جہنم میں پھینکوا کر آئے گا۔ پھر یہ صرف ادھر تک کا معاملہ نہیں، یہ گناہ آپ کی زندگی میں بھی نحوست لائے گا، جو ابھی میں تیسرا عمل آپ کو چوتھا بتا رہی ہوں، جھوٹ اور غیبت آپ کی زندگی میں بھی اثر لائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جس سے انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ ہم توبہ کر کے ہی اٹھیں گے انشاءاللہ۔ پھر فرمایا پانچویں نمبر پر ماں باپ کی نافرمانی، اس سے نحوست آتی ہے گھروں میں۔ آج کون سا بچہ نہیں کہتا یار ماما آپ کو کیا پتا ٹیکنالوجی کدھر چلی گئی ہے، اپنے جسم کو پھاڑ کر آپ کو باہر لائیے، اپنی زندگی کے ایگریمنٹ پہ سائن کر کے نا ہاسپٹل میں کہ مجھے موت آ جائے میرا بچہ بچا لینا، پھر آپ دنیا میں آئے ہیں۔ اور اب میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنی ماں کی ہڈیوں کی میخیں بھی پوری کھینچ کر اپنی طاقت بنانے میں لگا دیتا ہے۔ خون تو خون تھا ماں نے جو دیا، میخ بھی اس ہڈی میں جا رہی ہے جو آپ کی بنی ہے، آپ ماں کا احسان نہیں اتار سکتے۔ میڈیکل سائنس آپ کی کہہ رہی ہے تو اسے سائنس ہی مننی ہے نا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کہہ رہے اف نہیں، اف نہیں، اف نہیں، ایک نہیں جملہ بولنا ہم نے ان کو۔ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو ایسا فرما بردار بنا دے کہ اللہ کے انعامات ان پہ کھل جائیں، کھل جائیں۔ کئی جگہ چپ بھی رہ جانا چاہیے ہماری امی کو تھوڑی بات کرنے کی، کیونکہ ابو نے کبھی ڈالے ہی نہیں، ان میں تو نہیں ہے، تو ہمارے بچے کہتے ہیں آپ بولتی نہیں امی اپنی امی کے سامنے، آپ انہیں سمجھاتی نہیں، آپ بولتی نہیں، وہ غلط بات بھی کر جاتی ہے آپ چپ کر جاتی ہے۔ اور یقین جانے آج تک جرت نہیں ہے کہ ہم ان کے سامنے بولیں، نہیں ہے جرت ان کے سامنے بولنے کی۔ آج کل کے بچے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم کامیابیوں کے اوپر والے زینے پہ چڑھ گئے ہیں۔
कामयाबियां नहीं मिल सकती जब तक माँ पीछे दुआएं करने बैठी हुई है ना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, कोहे तूर पर आ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं भाई माँ चली गई है तो संभल कर आना है। हजरत मूसा ने पूछा, अल्लाह मेरा साथी कौन होगा जन्नत में? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया एक कसाई। एक कसाई? अरे कसाई और मेरा साथी? हाँ तेरा साथी। पता लिया, चले गए, देखा गोश्त दुकान बंद कर रहा है, थोड़ा थोड़ा गोश्त लिया, घर गया, कीमा छोटी 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 बोटियां बनाई, पकाया। बीवी ने नहीं किया, आप पकाया। हमने खुद तो खिदमत करनी नहीं, खुद तो शराबें पीनी, खुद तो बाहर निकल जाना, खुद तो गाने सुनने, खुद तो आवारगी करनी, घर आके डंडे मारने बीवी को। मेरी माँ को पूछा नहीं, बीवी पूछे, मैं नहीं कह रही ना पूछे, उसके शोहर की जन्नत है, किसी मुसलमान की खिदमत करने से उसको जन्नत मिलेगी, लेकिन फर्ज किस पे है? बेटे पे। फिर उसने हजरत मूसा ने देखा, कहा मैं तुम्हारे साथ चलूं? हाँ चलें। वो उनके घर गए, छोटे 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 टुकड़े करके गोश्त के उसने पकाया, रोटी पकाई, आटा गूंदा, और एक बुढ़िया बैठी थी उसको खिलाने लग गया वो कसाई। तो अब वो कसाई को कुछ बड़बड़ा रही है बुढ़िया, बूढ़ों की बात अक्सर नहीं समझ आती, जैसे बच्चों की नहीं आती, गूंगे दिया रमजान आ ही जाने हैं, वो वाली बात। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, कहने लगे ये क्या कहती है जब कोई निवाला खिलाते हो? कहा जी माँ है ना, छोड़ें जी, माँ है ना, कोई भी बड़ी बड़ी बात कर जाती है। उन्होंने कहा फिर भी क्या? कहा ये कह रही है कि अल्लाह तुझे मूसा के साथ जन्नत का साथी बनाए। फिर हजरत मूसा ने राज खोला कि मैं मूसा ही हूँ और तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है, अल्लाह मुस्तफ़ा को सेहत दे। तो माँ की दुआ ऐसे है, और माँ की बददुआ भी बहुत आपको तड़पा के रख देगी। अगर आप उसकी नगद सजा तो ये है जब आप अपनी माँ को जलील करें या तंग करें, आपकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म, बेचैनी बेकरारी हर वक्त की आपके साथ नगद सजा है जो दुनिया में। और फिर 7वें नंबर पर कहा झगड़ा नहीं, गाली गलोच नहीं, घर में शोर नहीं। जिस घर से नरमी छीन ली जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस घर में बरकत खत्म हो जाती है। तो जिस घर में नरमी आ जाती है, अक्सर घरों में आप देख लें दीनदार हैं लेकिन ज़बान ऐसी के, तो नरमी, अपने ही बच्चों को गालियां देना, बदतमीजी करना, इससे भी घरों में नहुसत आती है। और इसको अमल को छोड़ देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत, उल्फत और रहमत नाजिल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। नज़ाफ़त का ख्याल रखना यानी सफाई का ख्याल रखना, गंदा ना रखना, घर को कीड़े ही ना पे होना, और इतना भी नहीं मांझना कि मिट्टी गारे के घर के पीछे ही लग जाए, इतना टाइम भी नहीं देना घर को, लेकिन सफाई का ख्याल रखना। गंदगी पर शैतान आता है और सफाई जो है साफ होती है जो जगह, वहाँ अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। खुशबू लगा कर रखना, खुशबू से बरकत होती है। अपने घरों में अपने बच्चों को साफ सुथरा रखना, ये भी बरकत लाने के असबाब में से है। और गंदगी नहुसत में से, जिन घरों में जगह जगह बच्चे पेशाब करते हैं, ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ, कुछ माएँ कहती हूँ बच्चे आंदा पेशाब पाक होता, कोई पाक नहीं होता। आप वहाँ पेशाब आपके बच्चे ने किया, आप भूल गई, उसी चादर पर आपने गीला पाँव रखा तो वो आपके ऊपर लग गया पेशाब, आपके पाँव पर, आपका ना वजू रहा ना कुछ, तो आप नमाज कैसे पढ़ेंगे? फिर वही पाँव आपने जान नमाज पे रख दिया, कैसे पढ़ेंगी फिर नमाज? जगह जगह बच्चे यूरिन वगैरह करते हैं, जगह जगह गंदगी मचाते हैं, तो अपने घरों को साफ रखिए। फिर फरमाया शोहर बीवी के दरमियान जुल्म या बेअदबी, एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां, इससे भी घर में नहुसत आती है। बदगुमानियां पालना, ये तो मेरा कभी बन ही नहीं सकता, ये तो है ही भाई का, बहन का, बीवी का, या मियाँ बीवी में कोई बदगुमानी पैदा कर दे, इससे भी घर में नहुसत आती है, मोहब्बत खत्म हो जाती है, बेसुकूनी आती है। और जब हम इस अमल को खत्म कर देंगे, एक दूसरे से इज्जतों से पेश आएंगे। मैंने कितनों को देखा, यकीन करें, इतने अदब से नाम लेते हैं। आजकल तो वबा फैल गई, जानू टोनू मोनू पता नहीं क्या क्या रख दिया, कुत्तों वाले तो नाम हमने शोरों के रखे हैं, जानू बात सुनना, पानू बात सुनना, और भाई की हो गया था, क्या हो गया? ये इंसानों वाले उनके नाम उनके माँ बाप ने रखे हैं, वही नाम लीजिए और अदब रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अदब एक औरत अपने बाप का करती है ना, उससे ज्यादा अदब अपने शौहर का, बशर्तिया के शौहर भी तमीज वाला हो। फिर फरमाया ज़कात अदा ना करना, इससे भी घर में नहुसत आती है। आप अगर ज़कात नहीं देते तो आपके घर में कभी बरकत नहीं आ सकती, और आपके घर में बार बार चोरियां होंगी। जिस घर में चोरियां ज्यादा होती है ना, उस घर में ज़कात अदा नहीं की हुई होती है। फिर फरमाया रात को कूड़ा घर में रखना, इससे भी नहुसत आती है। आप लोग को याद होगा, मैंने आपको अमाल बताए थे शब कदर में, जिस घर में जिब्राइल अमीन नहीं जाते, उस घर में एक घर ये भी था जहां पर कूड़ा रखा हुआ होता है रात में। साढ़े औंधे से आप सवेरे आए, सारे स्वीपर ही सुबह आते हैं, सुबह फेंका जाता है। तो रात को घर को पाक साफ करके सोया जाए, घर से कूड़ा निकाल के ब्लैक बास्केट में किसी चीज में डालकर बाहर रख दिया जाए, यानी वहां पे जहां से वो आके स्वीपर ले जाए। रात को कूड़ा घर में रखना नहुसत लाता है, रिस्क की तंगी पैदा होती है, और अगर हम साफ रखेंगे डस्टबिन को तो हमारे रिस्क में कुशादगी आएगी, रहमत आएगी। घर में तस्वीरें लगाना, जो आज हर घर में, घर को तो गोली मार दे, अजी मैंने तो कितने घरों में कपों के ऊपर तस्वीरें, उन्होंने कहा कोई लम्हा कोई इनका क्यों रहे, फरिश्ते क्यों आए इनके घरों में? घरों में तस्वीरें लगाने से भी नहुसत आती है, फरिश्ते नहीं आते रहमत के। आपने देखा होगा आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, कप के ऊपर भी अपनी तस्वीर, ये जो है कुशन्स हैं इनके ऊपर अपनी तस्वीर, तकियों के पिल्लू के कवर के ऊपर अपनी तस्वीर। तुसी इड्डे सोने बूथे लेके आए हो, हमारे नहीं थे, हमने नहीं ये तस्वीरें लटकाई, हमने नहीं ये सब कुछ किया है। ये कैसे अमल हम कर रहे हैं जिससे, और हमारे बैग्स के ऊपर तस्वीरें, टेडी बियर्स हमारे बैग के ऊपर की चेन के जरिए लटके हुए, हमारी जूतियों पे तस्वीरें, हमारे पेंसिलों पे तस्वीरें। जिस घर में तस्वीर होगी उस घर में नहुसत पक्की है, पक्की नहुसत है। और जब आप ये खत्म करेंगे ना, एक दिन करके देखें, एक दिन करके देखें, इंशाल्लाह आपके घर से सारी नहुसतें अल्लाह पाक खत्म फरमा देंगे। फिर फरमाया
جس گھر میں اذان یا قرآن کی آواز کے ٹائم پہ یا قرآن کی آواز کے ٹائم پہ شور کرنا. آپ دیکھیں موبائلوں پہ بچے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے ہی اذان ہوتی ہے ناچنا کودنا شروع, کیونکہ اس ٹائم موبائل بند کرواتے ہیں نا. تو جس گھر میں موبائل کے لیے تو خاموشی ہو اور اذان کے لیے ہمارے گھروں میں شور شرابہ گالی گلوچ ہو رہی ہو, تو اس گھر میں بھی برکت نہیں ہوتی ہے. یہ سارے اعمال اس لیے بتا رہی ہوں, آج سے انشاءاللہ ہمارے گھروں میں تھوڑی تبدیلی آنی چاہیے. اذان کی آواز یا قرآن پڑھ رہا ہو کوئی تو شور و غل نہ کریں. کافر ایسا کیا کرتے تھے کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا تو وہ شور مچاتے تھے. موبائل آپ دے دیں 4 بچوں کو تو پتہ ہی نہیں لگنا کار کوئی بیٹھے. اذان کے لیے آپ کہیں تو پورے گھر میں شور, پورے گھر میں شور. حالانکہ اذان کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اذان کا جواب دینے سے 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں آپ کو, 20 لاکھ ایک اذان کا جواب دینے سے. اذان کا جواب آپ نے دیا تو آپ کے نام اعمال میں 20 لاکھ نیکیاں. جواب کیسے دینا ہے؟ سمپل, کہ جو مؤذن بولتا جا رہا ہے پہلے غور سے سنیں, پھر اسی کے دہراتے جائیں پیچھے پیچھے. صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ آپ کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بس اذان کا جواب, اس کے بعد دعا کریں. دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے, ان میں لکھا ہوا ہے حدیث میں, اور آپ کو 20 لاکھ نیکیاں بھی مل گئیں. پھر فرمایا رزق پر شکر نہ کرنا, اس سے بھی نحوستیں آتی ہیں. نعمتیں اللہ چھین لیتا ہے کہ آپ کو اللہ نے رزق دیا لیکن آپ شکر نہ کریں. اللہ پاک آپ سے رزق کو چھین کے پھر بتاتے ہیں آپ کو. پھر اگر آپ شکر کریں گے تو اللہ رب العزت نعمتوں میں اضافہ کریں گے, روزی کو بڑھائیں گے. اللہ رب العزت کے سامنے رو رو کے اپنی روزیوں کی دعائیں کریں. پھر کسی کا دل دکھانا یا ظلم کرنا, اس سے بھی آپ کے گھر نحوست آتی ہے. آپ کی اولاد میں کمی اللہ پاک آپ کی اولاد تک نہیں ہونے دیتے جو کسی کا دل دکھاتا ہے. کل میں نے اعمال میں بتایا تھا, کسی کے گھر میں آپ جو انٹرپٹ کرتے ہیں, کسی کے معاملوں میں گھستے ہیں, کسی کو دکھ دیتے ہیں, تو آپ کا یہ عمل آپ کی کامیابی میں رکاوٹ ہے سب سے بڑا, اور نحوست بھی گھر میں آتی ہے. اور دعاؤں اگر آپ یہ چھوڑ دیں گے کسی کا دل دکھانا اور ظلم کرنا, تو اللہ رب العزت آپ کی دعائیں قبول کریں گے اور آپ کو عزت اور راحت بھی عطا فرمائیں گے. اب سارا لب لباب یہ ہے کہ اگر کوئی گھر ان چیزوں کو چھوڑ دے اور ذکر الہی, نماز, قرآن, صفائی, سچائی, محبت اور شکر میں مبتلا ہو جائے, تو وہ گھر جنت کا گوشہ بن جائے گا انشاءاللہ. چاہے آپ کو کوئی پاگل کہتا ہے تو کہتا رہے کہ ہر ویلے تسبیحاں, ہر ویلے نمازاں, ہر ویلے ٹھیک ہے انجوائے بھی کریں بچوں کے ساتھ بھی, گھر میں بھی, لیکن نماز قرآن آپ کے لیے کمپلسری ہے, آپشنل نہیں ہے. آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے انشاءاللہ, زبان سے آپ کے ہر وقت اللہ کا ذکر آتا رہے. گھر میں برکت اور رحمت لانے کے کام بھی آپ کو بتا دوں مختصر سے. روزانہ سورہ بقرہ پڑھیں یا کچھ حصہ تو ضرور پڑھیں. جو روز نہیں بھی پڑھ سکتے, آپ سب نے میرا اسکول دیکھا ہوا تھا, میں کتنی مصروف تھی. صبح 7 بجے اوپر چڑھنا اسکول میں, 6:30 7 بجے چڑھ جانا. اس کے بعد دوپہر 2 بجے تک ہمارا اسکول, 2 سے 4 4:30 بجے تک ہمارا مدرسہ, جس میں 250 300 400 بچہ آتا تھا. شفٹیں تھی. پھر بھی میں روز کی اپنے آفس کے اس پہ چیئر پہ بیٹھ کے سورہ بقرہ پڑھتی تھی. یہ اس لیے نہیں بتا رہی کہ کوئی میں ولیہ ہوں یا کہ میں بہت بڑی پرہیزگار ہوں, بتا یہ رہی ہوں مصروفیت اپنی جگہ, یہ اعمال اپنی جگہ. برکت چاہیے تو کمانا بھی ہے لیکن اعمال سے بھی جڑنا ہے. پیسوں سے برکت نہیں آتی.